बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी दुनिया टीवी। नाजरीन, इमाम अहमद बिन हम्बल तारीख़ इस्लाम में इमाम अहले सुन्नत वल जमात के नाम से मशहूर हैं। उनकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल 164 हिजरी में हुई और 77 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही 241 हिजरी में इस दारे फानी से रुखसत हो गए। इमाम अहमद बिन हम्बल अभी छोटी उम्र के ही थे कि उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। आपने एक मुफलिस और गरीब घराने में आंख खोली। आपकी तरबियत की जिम्मेदारी आपकी वालिदा मोहतरमा पर आ पड़ी, जिसे उन्होंने नहायत हुस्न खूबी से निभाया। आपने सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। वालिदा साहिबा उनको सुबह सवेरे उठा देती, उन्हें कपड़े पहनाती, पानी गर्म करती, उनको वजू करवाती और बुर्का पहनकर खुद उन्हें मस्जिद छोड़कर आती। 16 साल की उम्र में हसूल इल्म हदीस के लिए निकले। वालिदा ने ज़्यादा राह दिया। ये दिरहमो दिनार न थे, बल्कि जौ के आटे से 10 रोटियां तैयार की। खुश करके उनको कपड़े में लपेटकर थैले में डाला और उनके हवाले कर दिया। एक बोतल में थोड़ा सा नमक साथ कर दिया। आपने हसूल इल्म हदीस के लिए बगदाद, मक्का और मदीना तैयबा का सफर किया। खुद फरमाते हैं कि सफर मक्का के दौरान 3 मरतबा रास्ता मुझसे गुम हो गया। तो मेरा हाल ये होता कि जब भी मुझसे रास्ता गुम हुआ, मैंने बिला ताखीर इस्तग़फ़ार किया, हक ताला से दुआ मांगी और अर्ज किया, ऐ भटके हुओं को राह दिखाने वाले, मुझे रास्ता दिखला। अभी मेरी दुआ ख़त्म ना होती कि राह दिखाने वाला फौरी तौर पर मुझे राह दिखा देता। मज़ीद वीडियो देखने से पहले नाजरीन हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कमेंट बॉक्स में इस्लाम जिंदाबाद ज़रूर कमेंट करें। नाजरीन, सहरा के अंदर ना तो कोई नक्शा, ना कामूस, ना रहबर और ना ही कोई सवारी मुयस्सर थी, लेकिन रब ताला ने हिफाजत फरमाई, क्योंकि दुआ और तजरा के साथ जब खुदा के हकूक की हिफाजत की तो हक ताला ने भी उनकी हिफाजत फरमाई। मक्का मुकरमा में इल्म हदीस सीखा और फिर यमन की तरफ रवाना हुए। वहाँ पर सना में इमाम अब्दुल रज़ाक बिन हमाम सनानी के पास हदीस का इल्म सीखा। दौरान सफ़र 4 मरतबा रास्ता से भटक गए। ज़्यादा राह ख़त्म हो गया। उनके पास न दिरहम था न दिनार। अब करें तो क्या करें। फरमाते हैं, मैं एक ऐसी कौम के पास जा उतरा जो अहले ज़राअत थे। वो अपनी फसलों की कटाई और छटाई कर रहे थे। मैं 3 रोज़ के लिए उनका नौकर बन गया। उनके बारे में किताबों में दर्ज है कि उनको ज़ुबानी 1 लाख हदीसें हिफ्ज़ थी। कहा जाता है कि जब सना में हदीस पढ़ते थे तो पूरी रात उन्हें लिखते रहते, हत्ता के अज़ान फजर हो जाती। दिन को रोज़ा रखते। उनके बेटे का कहना है कि वालिद गिरामी एक दिन में सुबह से शाम तक 300 रकत नवाफिल अदा करते थे। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की सेर अलामुन नबला में तज़किरा मौजूद है कि सना में सुल्तान और उमरा की तरफ से उनकी खिदमत में तोहफे अरसाल किए गए, मगर उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। हाथ से मेहनत करके कमाते। रब ताला ने उन्हें बाज़ मौक़े फराहम किए। जब कुछ पैसे जमा हो गए तो वापस बगदाद चले गए। वहाँ जाकर मसनद अहमद मुरतब की, जिसमें करीबन 40,000 अहादीस हैं। आपने फिर मसनद इल्म संभाल ली और 60,000 मसाइल पर फतवा दिया। इमाम साहब बहुत मुतवाज़े शख्सियत के मालिक थे। एक मरतबा बगदाद के बाजार में गए, लकड़ियों का गट्ठा खरीदा और सर पर रखकर घर को चल दिए। लोगों ने देखा तो बाजार बंद हो गए। ताजर लोग रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। ताजरों ने सलाम अर्ज किया और कहा, हम उठाते हैं। उनके हाथ कपकपा उठे, चेहरा सुर्ख हो गया और आंखों से आंसू टपकने लगे। कहा, हम मसाकीन हैं, अगर खुदा ने पर्दा न डाल रखा हो तो हम जलील हो जाएं। उनके पास दुनिया जलील होकर आई, मालो दौलत आया, मगर इनकार किया। उनको कज़ा का ओहदा पेश किया गया। फरमाया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, वरना खुदा की कसम मैं किसी ऐसी जगह हिजरत कर जाऊंगा
کہ تم مجھے کبھی نہ پا سکوگے۔ امام ذہبی اور علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ان کی ماہانہ آمدنی 17 درہم تھی۔ فرمایا کرتے تھے یہ میرے لیے کافی ہے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان اتنی معمولی رقم میں ہمارا گزارا ناممکن ہے۔ امام صاحب نے جواب فرمایا دنیا کی یہ زندگی چند روزہ ہے، اس میں معمولی کھانا اور معمولی لباس ہمارے لیے کافی ہے، حتیٰ کہ ہم خدائے واحد کے پاس حاضر ہو جائیں۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ میرے والد کے پاؤں میں 18 برس تک ایک ہی جوتا رہا، جب پھٹ جاتا تو اسی کی مرمت کر لیتے۔ عباسی خلیفہ متوکل نے امام احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے درہم و دینار اپنے وزراء کے ہاتھ ارسال کیے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرے گھر میں اس میں سے ایک درہم یا دینار بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ کا اخلاق قرآن کریم کے مطابق تھا۔ فرمایا کرتے تھے میری بیوی 30 سال تک میرے ساتھ رہی، اس دوران ایک مرتبہ بھی اختلاف نہیں ہوا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرتا ہوں۔ خلیفہ معتصم کا ایک آدمی آیا، اس نے آپ کو گالی دی، لوگوں کے سامنے بے عزت کیا۔ لوگوں نے کہا جواب دے۔ فرمایا قرآن نے بتایا ہے کہ جب خدا کے بندوں سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ جواباً سلام کہہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ بے شمار لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے گھر میں جمع تھے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے والد محترم کو دیکھا گیا کہ کمرے میں بغیر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، چہرہ قبلہ کی طرف ہے اور رو رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا مجھے قبر یاد آ گئی کہ وہاں میں اکیلا ہوں گا، سوائے رب کے کوئی انیس اور ساتھی نہیں ہوگا۔ کہا گیا ٹیک لگا لیں۔ فرمایا میں اس بات سے شرماتا ہوں میری رب سے ملاقات ہو رہی ہو اور میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں۔ رب تعالی ہمیں بھی روز قیامت ایسے مشاہیر کا ساتھ عطا فرمائے۔ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میرا شمار ان میں نہیں، شاید کہ میں انہی کی بدولت شفاعت کا مستحق قرار پاؤں۔ میں ان لوگوں سے نفرت کرتا ہوں جو گناہوں کا کاروبار کرتے ہیں، اگر راس المال میں ہم ایک ہی جیسے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دور میں فتنہ خلق قرآن نے سر اٹھایا۔ مامون بن ہارون رشید کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، جبکہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ قرآن کلام الہی ہے۔ خدا جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ حق تعالی اب بھی کلام کرتا ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارشاد باری تعالی ہے مخلوق بھی اس کی اور امر بھی اسی کا ہے۔ فرماتے امر سے مراد قرآن مجید ہے۔ خلیفہ اپنی بات پر اڑا رہا اور اپنے قول کو نہ ماننے والے 1000 علماء کو قتل کروا دیا۔ جیلیں علماء سے بھر گئیں، مساجد میں درس و تدریس کا سلسلہ بند ہو گیا، پورے ملک میں شر اور فتنہ فساد پھیل گیا، معتزلہ کو آگے لایا گیا۔ اس وقت رب تعالی نے دین اسلام کی اپنے اس بندے کے ذریعے مدد فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ کے سامنے فرمایا خدا کی قسم قرآن خدا کا کلام ہے۔ ایک رات امام احمد حالت نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ خلیفہ کے سپاہیوں نے آپ کو گھر سے اٹھا لیا، آپ کے ہاتھ پاؤں میں وزنی زنجیریں ڈالی، زبردستی گھوڑے پر سوار کیا گیا، 3 مرتبہ گھوڑے سے گرے، ہر مرتبہ کہا خدایا میری حفاظت فرما۔ سپاہی گھوڑے کو چابک مارتا آپ منہ کے بل گر پڑتے۔ رات کے اندھیرے میں آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ فرمایا خدا میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ مامون کے بعد معتصم نے حکومت سنبھالی، اگلے دن اس کے سامنے پیش ہوئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب میں معتصم پر داخل ہوا تو اس نے اپنی تلوار میرے چہرے کے سامنے لہرائی اور یوں گویا ہوا میں تمہیں اپنے بیٹے ہارون کی طرح عزیز رکھتا ہوں، تم اپنے خون سے ہاتھ رنگنے پر ہمیں مجبور نہ کرو۔ امام صاحب نے جواب فرمایا اپنے موقف کی تائید میں خدا کی کتاب سے کوئی آیت یا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کر دو تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ خلیفہ نے پولیس کو حکم دیا
کہ انہیں کوڑے مارے جائیں۔ 160 کوڑے مارے گئے، جس کی تاب نہ لا کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو کوڑے مارے جاتے تو آپ کے منہ سے یہ کلمات نکلتے: خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ایک شخص نے ان کے سامنے ان کی مدح کی تو آپ نے فرمایا: میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے اس کلام کی وجہ سے تمہیں ناپسند کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر تم میرے گناہوں اور غلطیوں کے بارے میں جان لو تو تم میرے سر پر خاک ڈال دو۔ آپ کو ساری زندگی اس بات کی تمنا رہی کہ جہاد میں حصہ لیں۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے قدموں کی طرف دیکھا اور فرمایا: کاش میں نے جہاد میں حصہ لیا ہوتا۔ وفات سے قبل امام احمد رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی اور لکھی بھی، جس کے الفاظ یہ تھے: شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ وصیت ہے جو امام احمد بن حنبل نے کی ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی اکیلا ہے، اس کی ولایت و عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام مذاہب پر غالب کر دے۔ خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو، اور میں اپنے اہل اور قرابت داروں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور اہل اسلام کی جماعت کی خیر خواہی کریں۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر دل و جان سے راضی ہوں۔ وفات سے قبل اپنا وضو کرایا اور ہر حصے کو اچھی طرح دھلوایا، پیر کی انگلیوں کا خلال تک کیا، درمیان میں اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب وضو مکمل ہوا تب فوت ہو گئے۔ جمعہ کا دن تھا، عمر تقریباً 77 برس تھی۔ تجہیز و تکفین سب کچھ اولاد نے خرید کر کی۔ جنازہ میں 8 لاکھ مرد اور 60 عورتیں شریک ہوئیں، جن میں اکثریت اہل علم کی تھی۔ علماء اس وقت کہا کرتے تھے: ہمارے اور دوسروں کے درمیان میں جنازے ہی تو فرق کیا کرتے ہیں۔ امیر بغداد محمد بن عبداللہ طاہر نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔